أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس رب العالمین کے لیے لائق ہے جس نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کیا ہے۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے سادہ زندگی گزارا ہے، چھوٹے سے گھر میں جن کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی تعلیم آپ نے دی ہے، اور ان نعمتوں کی حفاظت کی فکر کرنے کی تعلیم آپ نے دی ہے۔ محترم حضرات، آج آپ کے سامنے مسلمان کا گھر بابرکت کیسے بنے، اس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کائنات میں بے شمار ہیں، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا کہ رب العالمین نے اس کے بندوں کے لیے اتنی نعمتیں پیدا کیا ہے، رکھا ہے کہ انسان اگر ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، عدد میں اسے نہیں لا سکتے۔ ان اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ایک انسان کے لیے گھر کا ملنا بھی ہے۔ گھر کا ملنا ایک بڑی نعمت ہے، یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے سر کو چھپاتا ہے، راحت کو حاصل کرتا ہے، سکون کو پاتا ہے، گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرتا ہے، سردی میں گرمی حاصل کرتا ہے۔ دن بھر کی تھکان، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے رب العالمین نے گھر جیسی عظیم نعمت انسانوں کے لیے عطا کیا، اور اس نعمت کی قدر وہی جان سکتا ہے جس کے پاس گھر نہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے خاص گھر نہیں عطا کیا، اس کی ملکیت میں گھر نہیں دیا ہے، وہی اس نعمت کی قدر کو پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ ایک گھر کا ہونا ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس
خاص گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر بھی نہیں لے سکتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ایک انسان کے لیے سر چھپانے، اپنے آپ کو آرام سے رکھنے کے لیے ایک چھت کا، ایک صحن کا، چار دیواریوں کا ہونا اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کا ٹھکانہ بنایا، جہاں انسان سکون حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک جگہ پر ٹھہراتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی چمڑی سے، چوپایوں کے چمڑے سے بھی گھر بنانے کا طریقہ بتایا، گھر بنانے کا ذریعہ رب العالمین نے بنایا۔ تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جس سے انسان آرام کے ساتھ خیمہ بنا لیتا ہے، خیمہ بنا کر انسان اس میں رہتا ہے، گھر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اگر انسان سفر میں نکل جائے، ضرورت میں نکل جائے، یہ چوپایوں کی چمڑی خیمہ بن کر انسان کے لیے گھر کا کام دیتی ہے، اور اگر انسان کہیں ٹھہرنا چاہے تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے گھر کا کام دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گھر کو ٹھہرنے کی جگہ کے طور پر، سکون حاصل کرنے کی جگہ کے طور پر بتایا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کیا۔ اور جو زمین پر رہنے والے ہیں، دنیاوی طور پر گھر کا مقام و مرتبہ سب کے سامنے آیا ہے، اسی کی بنا اور گھر بنانے کی خاطر انسان دن رات ایک کر دیتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اور حد درجے کی محنت کرتا ہے تاکہ میرے پاس ایک گھر آ جائے اور میں اپنے خاص مکان میں رہوں، ایک چھت کے نیچے رہ کر بہتر زندگی، سکون کی زندگی گزار سکوں، اپنے گھر والوں کو آرام رکھ سکوں۔ اس کی قدر و منزلت دنیا والوں کے سامنے آیا ہے، واضح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادات کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں ترغیب دلاتے ہوئے جہاں بے شمار جنت کی نعمتیں بتائی گئیں کہ فلاں کام کرنے سے فلاں نعمت ملے گی، فلاں عبادت کرنے سے فلاں عظیم نعمت ملے گی، تو اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی عظیم نعمتوں میں گھر کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کہ دنیا والوں کے نگاہ میں اس کی قدر و منزلت واضح ہے، اس کا مقام و مرتبہ واضح ہے۔ سب جانتے ہیں کہ گھر کیسی عظیم نعمت ہے، گھر کا ملنا انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ترغیب میں، جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں رب العالمین نے گھر کو بھی شمار کیا۔ کئی ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ نے جنت میں گھر دینے کا وعدہ کیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب دعا انہوں نے کیا تو وہاں دعا کرتے ہوئے جنت کی نعمتوں میں گھر کی نعمت کا مطالبہ کیا، کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو اس ظالم سے مجھے بچا لے جو ظلم مجھ پر ڈھا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن تیرے نزدیک، تیرے پاس جنت میں مجھے گھر عطا کر، ایک گھر بنا دے میرے لیے۔ تو رب العالمین نے بتایا کہ لوگ کس قدر گھر کی فکر کرتے ہیں اور مطالبہ بھی گھر کا کرتے ہیں، اور احادیث میں یہ بات ثابت ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ترغیب میں جہاں کئی نعمتوں کا ذکر کیا، اسی جگہ پر گھر کو بھی ایک نعمت کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی اللہ کی خاطر زمین میں مسجد کو بناتا ہے تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر کو بنائے گا۔ ایک عظیم عبادت، عظیم عمل کو انجام دینے کے بدلے میں اللہ نے جنت کے گھر کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی جگہ پر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد
10 مرات بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اسے جنت میں گھر دے گا۔ ایک حدیث میں کہا گیا اگر اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو چھین لے، بچپن ہی میں کسی کی اولاد پر وفات طاری کر دے، موت طاری کر دے، اس پر انسان صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کا حال کیا ہے، میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس نے تیری تعریف کی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، تو اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام حمد رکھ دو، اس گھر کا نام حمد رکھ دو، اس لیے کہ اتنی بڑی مصیبت آنے کے بعد بھی اس نے میری تعریف کی ہے، اس نے میرا نام لیا ہے اور میرے فیصلے پر اس نے صبر کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من سد فرجتن بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، نماز میں صف باندھ دی گئی ہے، نماز چل رہی ہے، لیکن درمیان میں اگر خلا ہے، جگہ خالی ہے، کوئی آ کر اس صف کو بھر دیتا ہے، اس خلا کو پر کر دیتا ہے، صف کو برابر کر دیتا ہے، شیطان کے جانے کی جگہ نہیں رکھتا، تو رب العالمین کا یہ وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی یوں فرمایا کہ اگر کوئی صف کو برابر کر دیتا ہے، خلا کو پر کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی رات میں دن میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ یہاں پر 12 رکعت نماز سے مراد وہ سنن رواتب ہے، جو فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، تو کہا گیا اگر کوئی فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کی بعد کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اور حدیث میں آپ نے کئی اعمال پر جنت کے کنارے، جنت کے درمیان اور جنت کے اعلیٰ مقام پر بھی گھر بنانے کی تعلیم دی۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر کوئی حق پر رہ کر بھی جھگڑا نہیں کرتا، حق پر رہ کر بھی جھگڑے سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو جنت کے کنارے اسے گھر بنایا جائے گا۔ اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہتا، جنت کے درمیانی حصے میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے اخلاق کو سدھار لیتا ہے، اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے، تو جنت کے اعلیٰ مقام پر اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ ان سارے احادیث میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی وعدہ کیا اور جنت کی نعمتوں کے ذکر میں گھر کا ذکر کیا، اس لیے کہ انسانوں کے سامنے بات واضح ہے کہ ایک انسان کے لیے گھر کا ہونا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ گویا کہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس نعمت کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ اگر کسی کے سامنے اس نعمت کو پیش کیا جائے تو کوئی اسے انکار کیے بغیر لیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ سب کے سامنے یہ نعمت اور اس کی قدر و منزلت آیا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف ترغیب دلانے میں اسی نعمت کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس نعمت کو دیکھ کر جنت کی طرف لگیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف ترغیب دلانے میں ان نعمتوں کا ذکر کیا۔ پانی کی ضرورت ہے، پانی کا ذکر کیا۔ یہاں پر انسان میٹھے کو پسند کرتا ہے، وہاں میٹھے کا ذکر کیا، شہد کی نہر، دودھ کی نہر کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر انسان عورتوں کو پسند کرتا ہے، وہاں حوروں کا وعدہ کیا گیا۔ دوگرا کہ دنیا میں انسان جس چیز کی طرف رغبت رکھتا ہے، جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو اللہ نے جنت کی طرف بلانے میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے، ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے جنت کی طرف دعوت دی ہے۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کے لیے گھر کا ہونا ہے۔ جب گھر ایک ایسی عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے،
تو اس نعمت کی حفاظت کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نعمت کسی کو مل جائے، رب العالمین نے وہ نعمت کسی کو دے دیا ہے، تو نعمت کے ملنے کے بعد اس نعمت کی نگرانی، نعمت کی حفاظت اور شریعت کی روشنی میں اس نعمت کو لے کر چلنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تبھی جا کر وہ نعمت اس کے پاس باقی رہے گی، اس نعمت سے انسان سکون حاصل کرتا ہے، برکت پاتا ہے، اپنی زندگی میں راحت حاصل کرتا ہے، اور اس نعمت کے بقا کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم شریعت کا جائزہ لیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اپنے گھر کے بابرکت بنانے کی تعلیم دی۔ کہا، بارہا تعلیم دی، بارہا بتایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ایسے کام کریں جس کے ذریعے اس کا گھر بابرکت ہو جائے، سکون والا ہو جائے، راحت والا ہو جائے، یعنی جس مقصد کے لیے اس نے اس نعمت کو پایا ہے وہ مقصد اسے مل جائے، وہ مقصد اس کا پورا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ وہ گھر، اس کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ گھر جس کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندے اور مردے کی طرح۔ مثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی طرح۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر گویا کہ مردے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرق کر دیا اور بتا دیا کہ دنیا میں دو طرح کے گھر پائے جاتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے گھروں کو دو شکلوں میں ڈھال دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے گھروں کو زندہ رکھتے ہیں اور بعض لوگ اپنے گھروں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر اپنے گھروں میں بار بار کرتے ہیں تو گویا کہ ان کے اندر بھی زندگی ہے اور ان کا گھر بھی زندہ۔ بالفاظ دیگر، گھر گویا کہ چار دیواری کا نام ہے، مگر گھر کا زندہ رہنا یہ انسانوں کے زندہ رہنے پر شامل ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو گویا کہ گھر زندہ ہے، اگر انسان مردہ ہو گیا تو گویا کہ گھر بھی مردہ ہو گیا ہے۔ اگر انسان کے اندر زندگی ہے، ایمان ہے، رب العالمین کو یاد کرنے کا جذبہ ہے، وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، ہر پہلو پر، ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر لمحے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے اور اس کا گھر زندہ ہے، اس کا گھرانہ زندہ ہے۔ جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، یقیناً وہ انسان مردہ، اس کا دل مردہ اور اس کا گھر بھی مردے میں شمار ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ لوگو، اپنے گھروں کے اندر بھی تم نماز پڑھا کرو اور تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ نے صراحت کر دی، یہاں پر مردے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہارا گھر قبرستان ہے، لوگ زندہ ہیں، بظاہر زندہ ہیں، لیکن ان کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ان کے اندر وہ دینداری نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جو مطلوب ہے وہ دینداری نہیں ہے۔ اسی لیے کہا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کا بعض حصہ ادا کرتے رہو۔ کون سی نماز؟ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبات، کہ تم پر ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ اور ایک مرد کے لیے گھر میں سب سے بہترین نماز فرض نماز کے علاوہ، آپ نے کہا فرض نماز کے علاوہ، یعنی فرض نماز کے علاوہ نمازیں جتنی بھی ہیں، سنتیں جتنی بھی ہیں، نفل نمازیں جتنی بھی ہیں،
ساری کی ساری نمازیں گھر کے اندر پڑھنا مرد کے لیے افضل ہے، اور عورت تو فرض نماز میں بھی شامل ہے، اور عورت کے لیے گھر کے اندر فرض نماز کا پڑھنا بھی افضل ہے۔ تو گویا کہ پورے کے پورے طور پر نماز جسے کہا جائے، نماز کی جتنی صورتیں شکلیں ہیں، عورت کے لیے ساری نمازیں گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، اور مرد کے لیے کہا گیا کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نمازیں ہیں تو اس کے لیے گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ کیوں؟ نماز سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، نماز سے انسان کے گھر کے اندر برکت آتی ہے۔ جو راحت انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے، جو ترقی انسان اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں انسان جب نماز گھر کے اندر پڑھے گا، وہ خیر، وہ برکت انسان وہاں پاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ بات یاد رکھیں، جب تک انسان اپنے گھر سے شیطان کو نہیں بھگاتا، اس وقت تک انسان اپنے گھر کے اندر نہ برکت دیکھ سکتا ہے، نہ سکون کو دیکھ سکتا ہے، نہ راحت کو وہاں پا سکتا۔ اور شیطان کو بھگانے کے ذریعوں میں ایک ذریعہ نماز، شیطان کو دور کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ نماز ہے۔ اگر کوئی شیطان کا دوست ہو جائے، شیطان اس پر قابض ہو جائے، مسلط ہو جائے، جس کی وجہ سے اگر وہ نمازوں سے دور ہوتا ہے، یقیناً ایسے انسان کی زندگی میں کبھی خیر و برکت آ نہیں سکتی، کبھی وہ اپنی زندگی میں بہتری پا نہیں سکتا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہو نوراً وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے نور بنتی ہے، دلیل بن کر آتی ہے، اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ اور فرمایا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنُ خَلْفَ۔ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ نماز اس کے لیے کبھی نور نہیں بن سکتی، دلیل نہیں بن سکتی، نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی قیامت کے دن، بلکہ وہ انسان تو قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر 4 اللہ کے دشمن، نافرمان، سرکشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والوں کو ان 4 نافرمانوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، اور یہ نماز نہ پڑھنے کی صورتوں میں تمام صورتیں اس میں شامل ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، تو فرض نماز نہ پڑھنے والا تو بدرجہ اولا ان 4 سرکشوں کے ساتھ رہے گا کل قیامت کے دن جہنم میں۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عظیم عظیم نعمتیں دے دیا، کسی کو بڑی تجارت دے دی، لیکن وہ تجارت اس کے لیے رکاوٹ ہے نماز پڑھنے میں، اور اللہ نے کسی کو بڑی سلطنت دے دی، بادشاہت دے دی، بڑے مرتبے پر فائز کر دیا، وہ مرتبہ اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے نماز پڑھنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا مال دیا، گھر دے دیا کہ مال کی فراوانی، گھر کی فراوانی اسے روک رہی ہے، مست سو رہا ہے، انسان گھر کے اندر سکون حاصل کر رہا ہے، اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کا حق ادا کرے بغیر اس نعمت کا غلط استعمال کر رہا ہے، وہ نعمت اس کے لیے نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور اللہ نے اگر کسی کو ایسی ذمہ داری دے دی، وہ ذمہ داری اس کے لیے نماز میں رکاوٹ ہے، کسی بھی صورت میں اگر کوئی چیز نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ انسان ان 4 سرکشوں کے ساتھ ہوگا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کسی کا مال، کسی کا گھر نماز میں رکاوٹ ہے، بہترین گھر مل گیا ہے، نیند اچھی آ رہی ہے، انسان وہیں اپنا وقت گزار رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، خود گھر کے اندر نہیں پڑھتا اور فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتا اچھا گھر ملنے کی وجہ سے،
زیادہ مال ہونے کی وجہ سے، تو کل قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ قارون کو اللہ نے زیادہ مال دیا تھا اور اسی مال نے اسے دھوکے میں ڈالا، اللہ کا نافرمان بنا دیا۔ اگر کسی کو بادشاہت مل جائے، بڑا مرتبہ مل جائے، وہ مرتبہ نماز میں رکاوٹ ہے، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ فرعون کو بادشاہت نے اللہ کا نافرمان بنا دیا تھا۔ اور اگر کسی کو تجارت مل جائے، بہتری کمائی کا ذریعہ مل گیا ہے، وہ تجارت اس کے لیے رکاوٹ ہے نماز پڑھنے میں، وہ کل قیامت کے دن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ ابی بن خلف تجارت میں لگ کر اس نے اتنا متکبر اور تکبر اختیار کر لیا کہ اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، اسلام کی تعلیمات کا انکار کر دیا۔ اور اگر کسی کو ذمہ داری مل گئی ہے، وہ ذمہ داری اس کے لیے رکاوٹ ہے، تو کل قیامت کے دن وہ حامان کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ حامان یہ وزیر تھا اور بڑا وزیر، بڑے مقام پر فائز تھا، اس کے مرتبے نے، اس کے مقام نے اسے نافرمان بنا دیا۔ تو حدیث میں چاروں کا ذکر اس اعتبار سے کیا گیا ہے، کسی بھی ناحیے سے اگر انسان کو کوئی چیز نماز سے روکے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اگرچہ کہ وہ نعمت کیوں نہ ہو، وہ انعام کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ دنیاوی طور پر وہ بھلائی بہتری کیوں نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، جہاں گھر ایک عظیم نعمت ہے جس کا پانا انسان کے لیے بڑی ہی دولت سے بڑھ کر ہے، اگر وہ گھر نماز میں رکاوٹ بن رہا ہے، ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرے، اس نعمت کی حفاظت کے بارے میں سوچے، اس نعمت کی فکر کرے۔ تو یہاں عورت بھی اس بات میں شامل ہے، مرد بھی اس بات میں شامل ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں نمازوں کا خاص اہتمام کریں، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا، اور مرد کو چاہیے کہ جہاں وہ فرض نماز مساجد میں ادا کرتا ہے تو فرض سے پہلے اور بعد کی یا اس کے علاوہ دیگر جو نوافل ہیں ان نوافل کا اہتمام گھروں کے اندر خاص کر کرے، تاکہ وہ برکت کو حاصل کر سکے، اپنے گھر کو بابرکت بنا سکے۔ اسی قدر محترم حضرات، اگر اللہ رب العالمین نے گھر کی نعمت انسان کو عطا کیا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں برکت حاصل کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ میرے گھر میں برکت دے، میرے در و دیوار میں برکت دے، میرے گھر کی ایک ایک اینٹ میں، ایک ایک کنکر میں برکت دے، میرے گھر کے ساز و سامان میں برکت دے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت میں برکت حاصل کرنے کا مطالبہ بار بار اللہ سے کرتے رہے، اور یہ انبیاء کی سنت رہی۔ انبیاء رب العالمین سے اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے فرمایا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے اللہ تو مجھے بابرکت جگہ پر اتار دے، میرا ٹھکانہ بابرکت بنا دے، جہاں تو مجھے رکھتا ہے، جہاں تو مجھے اتار رہا ہے، اے اللہ اس جگہ کو تو بابرکت بنا دے، اور تو بے شک وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہتر اتارنے والا ہے، بہتر جگہ پر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، اور نوح علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے رہے کہ تو مجھے بابرکت جگہ پر اتار۔ یہ تعلیم قرآن مجید میں دی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر برکت کے نزول کے لیے بارہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ جب بھی دعا کریں برکت کی دعا، گھر کے اندر، گھر کے افراد میں، گھر کے ساز و سامان میں، گھر میں موجود مال و متاع میں، ہر چیز میں برکت کی دعا کریں، اس لیے کہ یہ چیز انسان کے نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کی نعمتیں محفوظ رہتی ہیں اور انسان ان نعمتوں کو پا کر بہتر زندگی گزار سکتا۔ اور اسی طرح شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان اپنے گھر کو کیسے بابرکت بنا سکتا ہے۔ اس میں سے ایک بہت ہی ضروری اور اہم تعلیم یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، مرد ہو یا عورت ہوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے حالات کیسے بھی ہوں، خوشحال ہوں، تنگ دست ہوں، مجبوری میں ہوں یا اچھائی میں ہوں، لیکن ہر حال میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں،
گھر کے سارے افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کی زندگی کیسے بھی گزر رہی ہے، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے یا 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، یا اچھا کھانا ہم کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں۔ انسان ہر ایک اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو جانتا، اپنے گھر کے اندر کے کھانے کو جانتا، اپنے گھر کے اندر کے رہنے سہنے کو جانتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے انسان کے لیے بہتر ہی ہے۔ گھر کا ملنا بہتر ہے، انسان کے لیے کھانے کا ملنا بہتر ہے، بہترین لباس کا ملنا انسان کے حق میں خیر ہے۔ جو بھی رب العالمین نے انسان کو عطا کیا ہے، گھر میں جو بھی موجود ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ رب العالمین نے وعدہ کیا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے تمہارے تعلق سے حکم دے دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اور اضافہ کریں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر کہیں سکون دکھائی نہیں دیتا، تو سکون نہ دکھائی دینے کے اسباب میں ایک بہت ہی بڑا سبب ناشکری، بہت بڑا سبب ناشکری۔ فوراً زبان سے ناشکری کے کلمات کبھی مرد نکال دیتا ہے، اور اکثر عورتیں تو نکالتی ہی، اور عورتوں کی کیفیت ایسی ہے کہ انہیں کتنا بھی ملے، کتنا بھی دیا جائے، کتنا بھی اچھا دکھائی دے، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں ناشکری کے کلمات نکل ہی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رب العالمین کی جانب سے نازل ہونے والی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے مسائل میں کئی مال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے مسئلے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے گھر ہوں گے جہاں کھانے کا مسئلہ ہے، جہاں پہننے کا مسئلہ ہے، جہاں مال کا مسئلہ، زیورات کا مسئلہ، رہنے سہنے کا مسئلہ ہے، مگر رب العالمین نے کیا بتایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تمہیں ملا ہے اسے لے کر تم شکر کرو اور دیکھو کہ اللہ اس میں اضافہ کرے۔ اگر زیادہ ملا ہے شکر کرو اور زیادہ ملے گا، اگر کم ملا ہے اسی پر شکر کرو، اللہ اس میں اور اضافہ کرے گا۔ جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ کمی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اس لیے کہ نعمت ملنے کے بعد ناشکری کرنا یہ اچھی صفت نہیں۔ نعمتیں رب العالمین کے فیصلے سے ملتے ہیں، اور نعمتیں سب کو برابر نہیں ملتے، نعمتیں سب کو برابر نہیں ملتے، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ کم، کسی کو بہت زیادہ کم، یہ اللہ اپنے فیصلے سے دیتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے زیادہ کسی کو دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا، اور اللہ بہتر جانتا ہے سب سے کم کسی کو دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا۔ وہاں پر ناشکری کرنا یہ عذاب کو دعوت دینا۔ رب العالمین نے اسی لیے کہا ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اسی قدر محترم حضرات، اگر انسان اپنے گھر کو بابرکت بنانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ مسلمان جب اپنے گھر میں داخل ہو تو چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے جائے۔ سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہونا یہ برکت کا ذریعہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان کام، سلام کر کے داخل ہونا۔ اور دیکھیے بہت ہی کم ایسے گھر ہوں گے جہاں کے افراد گھروں کے اندر جانے آنے میں سلام کا اہتمام کرتے ہوں، گھر میں موجود افراد کے حق میں سلامتی کی دعا کرتے ہوں، رحمت کی دعا کرتے ہوں، جبکہ شریعت نے تعلیم دی، بتایا گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، اور سلام یہ باعث برکت ہے، برکت کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلامتی کی دعا کرو، اپنے آپ پر سلام کرو، اپنے گھر والوں پر سلامتی کی دعا کرو۔
تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے یہ عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ بہتر کلام ہے، مبارکتن طیبہ، اور یہ پاکیزہ اور باعث برکت، مبارک کلمہ ہے، مبارک کلام ہے، برکت دینے والا کلام ہے، سلام کر کے داخل ہوں تو برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے بچے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو تم سلام کرو، یکن سلامک برکتن علیک وعلی اہل بیتک، تمہارا سلام کرنا تیرے حق میں بھی برکت ہوگا اور تیرے گھر والوں کے حق میں بھی برکت ہوگا۔ سلام کرنے سے گھر کے اندر برکت کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے، انسان سکون وہاں حاصل کرتا ہے۔ محترم حضرات، اسی قدر انسان کی زندگی میں اگر اپنے گھر کے اندر انسان برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ ہے، گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں، گھر کے اندر مرد عورت رہتے ہیں، دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، یعنی خود بھی اطاعت کریں اور اپنی بیوی کو اطاعت کروائیں، یا بیوی خود اطاعت کرے اپنے شوہر کو بھی اطاعت کروائے، دونوں آپس میں مل جھل کر جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اطاعت کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے گھر کے اندر ماحول پرسکون ہو جائے گا، اطمینان بخش ہوگا، اور انسان اس گھر کے ذریعے اپنی ساری تکلیفوں کو بھلا دے گا۔ اگرچہ کہ گھر کے باہر انسان کی کتنی بھی مسائل کیوں نہ ہوں، کتنی پریشانیاں کیوں نہ ہو، یہ اطاعت والا گھر، اطاعت والی بیوی، اطاعت والا شوہر جس گھر میں رہتا ہے، جہاں آ کر انسان گھر کے باہر کے سارے مسائل کو بھلا دیتا ہے، سارے پریشانیوں کو بھلا دیتا ہے، اور سکون کے ساتھ یہاں رہتا ہے، اطمینان کے ساتھ یہاں رہتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے ہوں، جس کا دل صاف ہو، اگر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہو جائیں تو انسان کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، انسان وہاں اپنے گھر سے سکون حاصل کرتا ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل کرے، قام من اللیل، جو رات میں اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فصلی ثم ایقظ امرأتہ، نماز پڑھا پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فصلت، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، فإن ابت، اگر اٹھنے سے بیوی انکار کرتی ہے، جلدی نہیں اٹھتی، نضح فی وجہہا الماء، تو بیوی کو اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پھینکتا ہے، مارتا ہے، پھر اسے اٹھاتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھ لے۔ تو آپ نے کہا اس بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جو خود بھی اطاعت کر رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی اطاعت کروا رہا ہے۔ اور اسی حدیث میں آپ نے اس بیوی کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت نازل کرے جو صبح کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور پھر اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو پانی کے چھینٹوں کے ذریعے اس کی نیند کو اٹھا دیتی ہے تاکہ وہ اٹھ جائے اور نماز پڑھ لے۔ تو رحمتوں کا نزول اس عورت پر ہو، اس مرد پر ہو جو خود بھی اطاعت کرتے ہیں اور دوسروں کو اطاعت کرنے پر آمدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون اس میں کرتے ہیں۔ لہذا یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر کے اندر انسان اگر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ خود بھی اطاعت کرے اور اپنے گھر کے افراد کو بھی اطاعت کرنے پر آمدہ کرے، اطاعت کروائے، تاکہ گھر کے ماحول میں بہتری آ سکے، انسان جو یہاں رہتے ہیں وہ اطمینان بخش زندگی گزار سکے، اطمینان والی زندگی گزار سکے۔ محترم حضرات، شریعت نے جہاں گھر کو بابرکت بنانے کی تعلیم دی ہے، اسی جگہ پر شریعت نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے ایسے کام نہ کریں جن کاموں سے انسانوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر کی برکتیں ختم ہو جاتی، ایسے کام نہ کریں۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ غیر مسلموں کے درمیان رہنے اور دوستی کرنے کی وجہ سے
آج ہمارا ماحول ایسا بن گیا جہاں ہم گھر کی تلاش کرتے ہیں، گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں، گھر کی طرف میں رات دن ایک کر دیتے ہیں، اسی جگہ پر اس گھر کے سکون کی خاطر غیر شرعی کاموں کو انجام دیتے ہیں، جو غیر شرعی کام کبھی بھی انسان کو گھر کے اندر سکون دے نہیں سکتے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ رحم فرمائے، ساری باتیں جاننے والے، علم رکھنے والے یا جماعت کا درد یا فخر کرنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جو گھر کی تعمیر کے وقت میں واستو کا لحاظ کرتے، چاہتے ہیں کہ واستو کے ذریعے گھر بنائیں گے تو گھر میں سکون آئے گا۔ گھر بنانے کے بعد جب گھر کے اندر داخلے کی بات آتی ہے تو لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جب تک جانور ذبح نہیں کریں گے اس وقت تک گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اور گھر میں داخل بھی ہو جائیں، اللہ رحم فرمائے، اگر تقدیر کے اعتبار سے، اللہ کے فیصلے کے اعتبار سے کبھی کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کوئی آ کر کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہاں روم نہیں ہونا چاہیے، یہاں گھر کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں پکانے کا روم نہیں ہونا چاہیے، تو انسانوں کی باتوں میں آ کر وہاں تبدیلیاں پیدا کر لیتا ہے۔ یہ بہت ہی غلط ہے۔ ابھی ایک کی بات ہے، خود ریدرک کے اندر کا واقعہ ہے۔ انسان کے خود کے کرتوت کی وجہ سے پریشانیاں آئیں، لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو کسی نے کہا کہ تمہارے گھر کے اندر زیادہ گڑھا ہے، سیڑھیاں اوپر ہیں، تمہارا رہنے کی جگہ گڑھا ہے، اس لیے تمہارے پریشانیاں۔ اب سوچو، اس سے پہلے جب وہ غلط طریقے سے کما رہا تھا، مال زیادہ مل رہا تھا، وہاں وہ پریشانی دکھائی نہیں دی، لیکن غلط طریقے سے کمانے کی وجہ سے قرض زیادہ ہو گیا، مصیبتیں زیادہ ہو گئیں، جتنا کما رہا ہے وہ سارے روپے قرض میں ادا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر پریشانی ہے۔ لیکن طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر سکون چاہیے تو چاہیے کہ تم اپنے اس گڑھے کو پر کر دو، بھر دو، تو تمہارے سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اللہ رحم فرمائے، شریعت نے تعلیم دی، گھر ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت کا طریقہ شریعت نے بتایا۔ شریعت کی روشنی پر چلنے ہی سے انسان اپنے گھر کو بابرکت بنا سکتا ہے، اپنے گھر میں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ شریعت سے ہٹ کر جو بھی کام کیا جائے اس کام سے کبھی سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک بات بتائی گئی ہے، کہا گیا ان تکن الطیرۃ فی شیء ففی الفرس والمرأۃ والدار، اگر نحوست کسی میں ہوتی، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی نحوست ہوتی، انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ کوئی چیز ہوتی، تو تین چیزوں میں ہوتی۔ ایک تو گھوڑا، اس زمانے کے لحاظ سے گھوڑا، آج کے زمانے کے لحاظ سے سواری، گاڑی، کار، جو بھی انسان سواری رکھتا ہے، سواری، اور دوسرا عورت، بیوی انسان کی، اور تیسرا گھر، جس گھر میں انسان رہتا ہے۔ اگر نحوست ہوتی، نقصان کا ذریعہ کے طور پر کوئی چیز ہوتی، تو یہ تین چیزوں میں نحوست ہوتی، لیکن ان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے، تو گویا کہ کسی چیز میں بھی نحوست نہیں، کسی میں بھی نحوست نہیں ہے۔ تو انسان اپنے گھر کو منحوس نہ بنائے، اپنے بناوٹ کو منحوس نہ بنائے، بلکہ جیسا اس نے بنایا ہے، جس طریقے سے وہ گھر میں رہ رہا ہے، اللہ نے جو نعمت گھر کی شکل میں اسے دی ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال کے ذریعے اس گھر کو پرامن بنائے، پرسکون بنائے، بابرکت بنائے، اور اس گھر میں رہ کر صبح و شام اللہ کا ذکر کرے۔ وہاں گانے بجانے نہ منائے، وہاں شیطان کے ذرائع نہ اپنائے، شیطان کے آلات کو داخل نہ کرے، تو خود بخود یہ گھر بابرکت بن جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کریں، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور جو گھر عظیم نعمت ہمیں ملی ہے ہمیں چاہیے کہ اسے ہم بابرکت، باعث برکت بنائیں، اور اسی قدر اس نعمت کو پاتے ہوئے اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت ہم کرتے رہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی نعمتوں کی رب العالمین جو گھر ہمیں ملا